سے موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا علم اور اس کا معلوم دونوں ایک ہو جائیں۔ جو چیز وہ جانتا ہے اور جو چیز اب اس کے پاس ہے، یہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ دونوں چیزیں یکساں قرار پائیں، اور علم اور معلوم کی عینیت یہ دنیا میں نہیں ہوا کرتی، اور بہت نادر حالات پیدا ہو جائیں تو علم اور معلوم ایک ہو جائے۔ اس کو معلوم ہے کہ گھر بہت اچھی چیز ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ اس کو معلوم ہے کہ دولت کی کثرت کیا نتائج پیدا کرتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت اور مال زیادہ ہو، اور اس کو معلوم ہے کہ عہدہ اور طاقت یہ دونوں یا ان میں سے تنہا ایک بھی کیا ثمرات مرتب کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ان ثمرات سے نفع اٹھائے۔ یہ سب چیزیں اس کے علم میں ہیں، لیکن معلوم اسے یہ بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسباب، وسائل اور ذرائع اس کو ان چیزوں تک پہنچنے نہیں دیں گے، مگر اس کے باوجود اس کی تمنا ہے کہ علم اور معلوم میں عینیت پیدا ہو جائے، جو کچھ اس کے علم میں ہے وہ اس کا معلوم بن جائے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے وحدی طور پہ انسان میں یہ رکھی ہے کہ وہ اپنے وجود اور شعور دونوں کی تکمیل چاہتا ہے، اور انسانی وجود کی تکمیل خود سے نہیں ہوا کرتی جب تک کہ باہر سے اس کا کوئی محرک نہ ہو، اور اگر انسانی وجود کی تکمیل خود سے ہی ہو جایا کرتی تو اسے یہ ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ وہ اپنی خارجی دنیا میں کسی محرک کو تلاش کرے، بلکہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کی پیاس اور طلب بڑھتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا شعور اس کے وجود کی اور اس کا وجود اس کے شعور کی تکمیل کرے۔ اور انسان جب اپنے وجود کو باشعور بناتا ہے اور شعور اس کا اپنے وجود سے تکمیل پاتا ہے، تو یہ انسانیت کی معراج ہے، انتہائی بلندی ہے۔ اور ایک عام اور سادہ سا فکرہ جب کوئی بلند مرتبت انسان کہتا ہے تو اس کے کہے میں اور ایک عام آدمی کے کہے میں زمین آسمان کا فرق۔ ایک مزدور کہتا ہے کہ اسلام آباد میں ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گئے،
اور یہی جملہ اگر افلاطون کہے کہ اسلام آباد میں ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گئے تو کہنے کو تو یہ فکرہ ایک ہی ہے، لیکن یہ فکرہ جو افلاطون نے کہا ہے اور یہ فکرہ جو مزدور نے کہا ہے، دونوں کے کہے میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق۔ اور اسی لیے امام روم نے مثنوی میں کہا کہ کار پاکاں را از قیاس خود مگیر، جن لوگوں کو اللہ نے شعور اور وجود کی تکمیل سے نوازا ہوتا ہے، وہ کوئی کام کریں اور میں کوئی کام کروں تو ان دونوں کے کاموں کو یکساں مت سمجھو، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، اگرچہ لکھنے میں شعر بھی لکھتے ہیں اسی طرح شین یا اور را کے ساتھ، اور شیر بھی اسی طرح لکھتے ہیں، تو شیر دودھ ہے اور شعر درندہ ہے، لکھنے میں وہ ایک ہی طرح ہے۔ لیکن افلاطون کا کہنا کہ 200 روپے ٹماٹر ہو گئے اور ایک مزدور کا کہنا یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اتنا فرق تو زمین آسمان میں نہیں۔ اور تیسری چیز جو انسان چاہتا ہے وہ بقا کی تمنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح باقی رہے اور زندگی طویل ہو، اور وہمہ بھی نہیں گزرتا کہ مرنا ہے اور کیا ہوگا اس کے بعد، زمانے کے اثرات کو مٹانا چاہتا ہے۔ اور زمانہ، ٹائم کس چیز کا نام ہے؟ زمانہ یا تو زندگی کی علامت ہے یا موت کا پیغام ہے۔ زمانہ بتاتا ہے کہ یہ آخری لمحہ ہے، اب مر رہے ہو، اور زمانہ بتاتا ہے کہ اب اس کی عمر 10 سال ہو گئی اور 12 برس ہو گئی اور 13ویں میں لگ گیا اور اب اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آدمی کی خواہش ہے کہ زمانے کا عمل ساری کائنات میں جاری رہے، مجھ پہ جاری نہ رہے۔ اگر میری عمر 25 سال ہے اور 20 سال ہے تو بس یہاں پر ٹھہر جائے اور جوانی اور اس کے لطف سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہوں، اور موت اسے پیغام دیتی ہے کہ نہیں، جو فنا کائنات میں جاری ہے تم اپنے آپ کو اس اصول سے نہیں نکال سکتے۔ یہ 3 تمنائیں ایسی ہیں جو وحدی ہیں اور انسان یہ چاہتا ہے، اور اگر کسی شخص کو اپنی ان 3 تمناؤں کا بھی ادراک نہیں ہے تو ایسا انسان ایک نہیں، ایسے انسان اگر 1 ارب بھی ہوں تو ان میں ایک آدمی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی کام کر سکے، اس لیے کہ اسے اپنی جہالت کا ادراک نہیں ہے۔ اور جب جہالت کا ادراک نہیں ہے تو پھر تدارک کیسے ہوگا؟ کسی کو پتا چلے گا کہ مجھے کینسر ہے تو اس کا علاج کرائے گا نا، اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ اپنی صحت کی طرف سے اتنا بے فکرہ ہو کہ وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ ہی نہ کرے کہ میرے جسم میں یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، تو جتنی غفلت کا شکار ہوگا اتنا ہی جلدی موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اس لیے قوموں میں جب تباہی آتی ہے اور سینکڑوں سال تک ان اربوں اور کھربوں افراد کی حالت نہیں بدلتی، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہوتا کہ ہم بیمار ہیں۔ نتیجہ یہ کہ مجموعی اعتبار سے جو موت تہذیبوں پر، ثقافتوں پر، اقوام پر، افراد کے مجموعے پر، زمین پہ بسنے والے کسی بغیر نظریے کے افراد پر طاری ہو جاتی۔ اسی لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی جو دعا کی بات چل رہی تھی، اس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ اخلاقیات
کی بنیاد کیا چیز ہے؟ انسانی اخلاقیات کی بنیاد کبھی تو وہ ہوتی ہے جو اس کی تربیت میں شامل ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس انسان کی فطرت میں شامل۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسانی اخلاقیات کی بنیاد اس تربیت میں شامل ہوتی ہے جو گھر والے اسے دیتے ہیں، کبھی انسانی اخلاقیات کی بنیاد اس سوسائٹی پہ ہوتی ہے جس میں وہ جنم لیتا ہے، اور کبھی انسانی اخلاقیات کی بنیاد اس علم پہ ہوتی ہے جو علم اس نے حاصل کیا ہے۔ دنیا میں خالص عقل کا وجود کہیں نہیں پایا جاتا۔ کانٹ نے، بہت بڑا فلاسفر تھا، اس بات کو لکھا، اور کانٹ سے پہلے اللہ نے جو شعور بخشا تھا ہمارے صوفیاء کرام رحمہم اللہ کو، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اضافے کے ساتھ اس جملے کو لکھا، اور حضرت نے تحریر فرمایا کہ خالص عقل اور کشف دونوں کا وجود دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ خالص سچا خواب دنیا میں نہیں پایا جاتا، کچھ نہ کچھ خیالات کی آمیزش ہو جاتی۔ خالص کشف صوفیہ میں نہیں پایا جاتا، اور اب تو کشف ہی نہیں پایا جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کشف کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور جب آدمی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو روح اندھی ہو جاتی ہے۔ جتنا آنکھیں غلط استعمال کرے گا اتنی ہی بقدر اس کے روح اندھی ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ کہ روح کو سچے خواب دکھائی نہیں دیں گے، روح کو مشاہدات دکھائی نہیں دیں گے۔ جتنا آنکھوں اور نظر میں ٹیڑھا پن پیدا ہوگا، جتنی نظر خدا کی نافرمان ہوگی، اتنی ہی روح موت کی طرف جائے گی اور اندھی ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم پہ مراد یہ تھی ان کی کہ ایسا زمانہ آ جائے کہ کوئی تمہاری رہنمائی کے لیے باقی نہ رہے، تو اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، تم میں سے جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں۔ تو آدمی سچا نہ رہے اور آنکھوں کی سچائی زائل ہو جائے، اور آنکھیں سچی نہ رہیں تو روح بھی کھوٹی ہو جائے گی، اور روح نے جو خواب دیکھنا تھا، اللہ نے جو رہنمائی کرنی تھی، خدا نے منظر سامنے رکھا، یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے رکھا، اور اس کی روح اندھی تھی، دیکھ ہی نہیں سکی کہ کتنی بڑی چیز اللہ نے مجھے عنایت فرمائی۔ اسی لیے خدا کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی بھی 100% صحیح ہو، امپاسبل، نیور، ممکن ہی نہیں۔ اللہ اگر یہ معیار رکھتا کہ 100% صحیح آدمی ہو جائے تو خدا کے فضل اور رحمت کی ضرورت ہی پھر کیا تھی؟ قیامت میں جنت میں بھیجنے کے لیے اللہ نے معیار رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیکی کے اعمال زیادہ ہوئے ہم اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ نے اگر 33% پہ کامیابی رکھی ہے تو 34 ہو گئے تو جنتی ہو گیا، اور 50 پہ خدا نے رکھی ہے تو 51 ہو گئے اور جنتی ہو گیا، اور 50 کی صورت میں باقی 49 کہاں سے آئیں گے؟ وہ اللہ کی رحمت پورا کرے گی، اللہ کا فضل پورا کرے گی۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اگر خدا معصوم نہ کرتا تو ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ 100% صحیح ہوتے۔
جو چیز اللہ نے انسان کے ذمے رکھی ہے وہ 100% سچا ہونا ہے، 100% صحیح ہونا نہیں۔ 80% صحیح ہو جائے گا، 90% صحیح ہو جائے گا، کسی نہ کسی پہلو میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کجی باقی رہے گی۔ اور ہم اتنے ظالم ہیں جو خدا نے جنت کے لیے جس شخص کا معیار 100% نہیں قائم کیا، ہم 100% کا ترازو لے کے مارکیٹ میں جاتے ہیں کہ کسی آدمی کو دیکھیں، اس سے تعلق رکھیں، اس میں کوئی عیب نہ ہو تو بھائی جس عنقا اور پرندے کی تلاش میں تم نکلے ہو یہ دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے۔ اس لیے یہ بتایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ تم کس بنیاد پر اپنے اخلاقیات کو بنا رہے۔ اخلاقیات کی بنیاد اگر فطری ہے تو ایک ٹھیک ہے، اور فطرتاً وہ آنکھ سے دیکھے گا، کان سے تو کوئی نہیں دیکھتا، اور کان سے سننے کی کوشش کرے گا، منہ سے تو نہیں کوشش کرے گا۔ اور اگر اس کے اخلاقیات کی بنیاد اس کا علم ہے تو جو علم اس نے پڑھا ہے اس کی بنیاد پر اخلاقیات بنیں گی۔ اگر علم نے اسے یہ پڑھایا ہے کہ دنیا کے سارے کام پیسے سے چلتے ہیں اور دنیا کے سارے کام عہدے سے چلتے ہیں، تو جس علم نے اسے یہ سکھایا ہے وہ ساری زندگی کے اوقات پیسہ کمانے میں اور عہدے کے حصول میں صرف کر دے گا۔ اور اگر علم نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے یہاں مر کے جواب دینا ہے تو پھر اس کی ساری زندگی کا محور اور مرکز خدا کے یہاں سوال و جواب ہوگا۔ انسانی اخلاقیات کی بنیاد یہاں پڑے گی۔ اور جب اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، قبر میں جواب دینا ہے کہ نہیں دینا کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، اور اسے اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اور کیا جواب دے گا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر یہ آدمی ضد سے مسلمان ہے، وگرنہ وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے مفتی فتویٰ یہ دیں یا نہ دیں۔ اگر کسی آدمی کے ذہن میں اللہ کے ہاں جواب دینے کا احساس اس کی اخلاقیات کی بنیاد نہیں ہے تو پھر اسے ضد ہے مسلمان ہونے کی، باقی اس کے اخلاقیات کی بنیاد جہالت ہو، ضد ہو، ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان اخلاقیات کی بنیاد بنے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے، اس لیے کہ یہ بیج ایمان کا ایسا ہے کہ اسے عہدے کے لیے 1 کروڑ اور 1 ارب اور 10 لاکھ اور 5 لاکھ بھی دینے پڑیں تو نہیں دیتا۔ کہتا ہے عہدہ مل جائے گا تو کئے دن کا ملے گا، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور خدا مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں۔ اس لیے ہمیشہ آدمی یہ سوچتا رہے کہ میرے اخلاقیات کی بنیاد ہے کیا، اور اگر اخلاقیات کی بنیاد سوسائٹی ہے، مسلم معاشرہ ہے، تو اللہ کی 1000 بار پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے اس دور میں مسلم سوسائٹی سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور کہیں زیادہ اچھا معاشرہ وہ ان کافروں کا ہے جو انہوں نے تشکیل دیا ہے۔ وہ سوسائٹی ہے جس سوسائٹی کو اسلام خود ایک اچھی ریاست اور فلاحی ریاست کا نام دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں بنیادی طور پر نفرت سے بنیاد اٹھائی گئی ہے، بنیادی طور پر افتراق اور انتشار سے بنیاد اٹھائی گئی ہے، اور سوسائٹی کو تعمیر کرنے والے افراد وہ ہیں جن کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی، قانون بنانے والے وہ ہیں جنہوں نے اخلاقیات کو سنا ہی کبھی نہیں، اور اسی طرح ملک پہ وہ حکمران مسلط ہو جائیں جنہوں نے کبھی بھی کسی کی صحبت میں رہ کے اخلاقیات کو سیکھا ہی نہیں۔ جب یہ گراوٹ اس درجے تک پہنچ جائے اور سوسائٹی میں انٹروڈکشن کرانے والے یہ لوگ آ جائیں تو پھر وہ بدترین سوسائٹی ہے۔ اس کو اگر دیکھنا ہو تو کل فواد چودھری نے جو تقریر کی ہے کہ ڈاکے کا مال اور مجروں پہ لٹانا، یہ بھلا کوئی شریف آدمی ایسی زبان بولتے ہیں؟
یہ جتنے اخلاقیات ہیں نا، اس کی بنیاد اگر ایمان ہو تو ایک ایک لفظ نپاتلا زبان سے نکلتا ہے۔ اگر اخلاقیات کی بنیاد ایمان ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا امیر المومنین آپ غصہ کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا خذ العفو، معاف کیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اسے کہا آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ زمین پہ بیٹھ کے مٹی پہ ہاتھ رکھ دیے اور فرمایا ایو عبد عابد منی، اللہ کی بندگی میں مجھ سے زیادہ سر جھکانے والا کون ہے دنیا میں؟ میں بالکل اللہ کا بندہ ہوں، تم نے صحیح کہا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ میرے اخلاقیات، میں معاشرے میں جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا کہ شرم آتی ہے، جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا کہ پکڑا جاؤں گا، یا پھر جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، خدا نے پوچھا تو کیا جواب دوں۔ اگر اس کی بنیاد افراد ہیں اور لوگ ہیں تو وہ خود ایک درجے کے شرک میں مبتلا ہے۔ جس جگہ اللہ کو ہونا چاہیے تھا افراد کو رکھا ہوا ہے، مفتی فتویٰ دے یا نہ دے، لیکن ایک درجے میں یہ شرک میں مبتلا ہیں۔ اور جتنے یہ ایماندار اور مومن کہلاتے ہیں نا، یہ دو چیزوں میں اللہ کے شرک کے بغیر نہیں ٹھہرتے۔ محبتوں میں شرک کرتے ہیں، محبت اللہ کا حق ہے اور محبت اللہ کا حق تھا۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کو اللہ سے بہت شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ پیسے نہیں لینے، رشوت نہیں لینی، اولاد تقاضا کرتی ہے کہ رشوت لو۔ اب دیکھیے کس کی محبت غالب آتی ہے؟ اللہ کی محبت کہتی ہے اٹھو اور جاؤ نماز کے لیے، اور وہ نیند کا تقاضا یہ ہے کہ اب سو جاؤ۔ اب پتہ چلے گا کہ محبت کا امتحان کدھر کو ہے، ادھر کو یا ادھر کو۔ ایک مومن سے مومن انسان محبت کے میدان میں اپنی وفا کو ہار دیتا ہے، اور ایک اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہم سب کے سب انگریزی قانون کے تحت زندگیاں بسر کر رہے ہیں، سود کا نظام ہمارے ہاں جاری ہے، بینکنگ کے نظام میں ہم الجھے ہوئے ہیں، بیمے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کس جگہ پر جا کر کہیں یہ چالان گاڑیوں کے اور اس کے جو بالکل غیر شرعی نظام ہے، اس میں ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم میں شرک ہے، اللہ نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے آدمی سوچے کہ میری اخلاقیات کا سرچشمہ کیا ہے؟ سوسائٹی، جو تعلیم ہے وہ، ماں باپ کی تربیت، فطرت یا ایمان؟ اور اگر ایمان نہیں ہے نا اخلاقیات کی بنیاد، تو اللہ کے ہاں اس پہ پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔